نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. میرے دوست اور بزرگوں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں دعوت دینے کے لیے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں پھرے تو ایک ہی بات کی: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے انسانوں، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے اور فلاح کو پہنچ جاؤ گے. مگر کفار ڈرتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے سے. کہ ہمیں اپنے سارے نظام زندگی کو بدلنا پڑے گا، اور ایک اللہ کے حکموں پر ہمیں چلنا پڑے گا. اور اپنے خواہشات کو مٹانا پڑے گا، جی چاہیے کو مٹانا پڑے گا، کیونکہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. لیکن آج ہم ہزار دفعے بھی اس کلمے کو پڑھ لیں تو ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم جھوٹ بھی بولے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے، غلط کما رہے، سود سے، رشوت سے، دھوکے سے، اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے. کہ لا الہ الا اللہ نے ہمارا کون سا نظام بدل دیا؟ ڈرتے نہیں اس وقت. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ، میرے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ تو سب سے زیادہ محبت مال سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف مال کما لے گا. اور بے بچوں کے
سے محبت ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف شادیاں کرے گا اور بچے پالے گا. وہ کر رہا ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به. تم اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک اپنے خواہشات کو چھوڑ کر میرے لائے ہوئے دین کا اتباع نہ کرو. اور آج ہماری زندگی خواہشات پر چل رہی ہے. کھانا اپنے خواہش کے مطابق, کمانا اپنے خواہش کے مطابق, شادی اپنے خواہش کے مطابق. اللہ کی خواہش اور نبی کی خواہش کے مطابق کون سا کام ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانے کے کیا طریقے بتائے, کھانے کے کیا طریقے بتائے, پہننے کے کیا طریقے, شادی کرنے کے کیا طریقے, بچے پالنے کے کیا طریقے, مکان بنانے کے کیا طریقے. کوئی پوچھتا ہے؟ جیسا طبیعت میں آگے اس طرح کر لیا. اس لیے ایمان کمزور ہوتا جا رہا. پھر ایک حدیث میں فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم اس وقت ایمان کامل والے نہیں بن سکتے جب تک کہ دوسرے مسلمانوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اپنے لیے تو خود مال بڑھانا پسند ہے اور دوسرے جو غریب مسلمان ہیں ان کے لیے پسند کرتے ہیں. یہ سب نظام اس وقت قائم ہوگا جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے. اور جب جنت کا شوق آ جائے اور جہنم کا خوف آ جائے اور اللہ کے حکم کی عظمت آ جائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی عظمت آ جائے, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اور یہ دعوت جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے محنت ہے. صحابہ نے اسی محنت کے اوپر اپنی جان مال کو لگایا اور ہماری جان مال دنیا کے اوپر لگ رہی ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جان لگاتے ہیں مال کمانے پر, پھر مال لگاتے ہیں جان پالنے پر. اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ جان بھی اللہ کے راہ میں لگ رہی اور مال بھی لگ رہا. اور ان کے اوپر فاقے آ جاتے تھے, ان کے بچوں پر فاقے آ جاتے ہیں. آج ہمیں چاہیں ہمارے بھی بچوں پر فاقہ نہ آئے, چاہے ان کے اندر دین آئے یا نہ. اور صحابہ اپنے بچوں میں دین لاتے تھے. ان کی اور
سے بھی دین کی دعوت دیتی تھی. ہم نے بھی جمعوں کے بیوی نے تیار کر دیا اپنے خاندان کو شہادت کے لیے احد کے میدان میں. ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو بدر کے میدان میں جانے کے لیے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا. جن کی عمریں 20 سال کے قریب تھی. ایک کا نام معاذ ابن افرا اور معاوض ابن افرا. ان دونوں نے ابو جہل کو قتل کیا، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فرعون یہی تھا. سب سے بڑا دشمن ابو جہل تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اپنے بچوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجتے، دعوت دینے کے لیے بھیجتے. اور وہ خوش ہوتے تھے کہ ہمارے بچے نہ جو جوان ہو جائیں وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو. حضرت خنسا نے 4 بیٹوں کو جوان تھے، چاروں کو اللہ کی راہ میں قادسیہ میں شہید کرا دیا. اس زمانے کے عورتوں کا ایمان ہمارے زمانے کے مردوں سے زیادہ قوی ہے. ان کے دلوں میں آخرت کا خوف اور شوق بیٹھا ہوا تھا. ہم دنیا کو بنانا چاہتے ہیں، وہ آخرت کو بنانا چاہتے تھے. ایک عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کتابوں میں کہ ایک عورت ایمان لائی. تو اس کے قبیلے والوں نے، رشتے داروں نے جو کافر تھے اس کے پیر باندھ کر ایک دھوپ میں ریت کے اوپر بٹھا دیا. اور کہا تجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہ کرے. اس عورت نے کہا میں کفر ہرگز نہیں کروں. اسے پیاس لگی، اس نے پانی مانگا تو انہوں نے کہا ہم پانی نہیں دیں گے، تجھے تڑپا کر مار دیں گے اگر تو کفر نہیں کرے گی اور محمد کا دین نہیں چھوڑے گی. اس نے کہا میں دین نہیں چھوڑ سکتی، شاید سڑک کر مر جاؤں. اور یہ کہہ کر اپنے اوڑھنے سر پہ لپیٹے اور ریت کے اوپر لیٹ گئی. فوراً آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو دیکھا آسمان سے ایک ٹھنڈے پانی کا ڈول آ رہا. اور اس کے منہ سے لگ گیا اور اس نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا. پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا میرا پیٹ پانی سے بھرا ہوا اور میری پیاس دور ہو گئی. تو اس نے کہا ان کافروں سے کہ مجھے تمہارے پانی کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے پانی پلا دیا.
ایمان پر جمنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے پانی پلاتا ہے. مگر مجاہدت آتا ہے پہلے. اللہ تعالیٰ پہلے مجاہدہ لاتا ہے. کہیں بھوک پیاس کا، کہیں خوف کا. قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم پہلے آزماتے ہیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پہلے آزمائیں گے. خوف لا کر، بھوک لا کر، اور اس کے بھی بچوں مال دولت میں نقصان لا کر. اگر وہ جمع رہا تو پھر اور صبر کرتا رہا تو پھر ہم اس کے لیے خوشخبری کا راستہ کھول دیں. عورتوں کی دعائیں بھی مردوں سے زیادہ قبول ہوتی تھی. ایک اور عورت کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے نوجوان بیٹے کو جس کی عمر 20-22 سال کی تھی لے کر مدینہ منورہ میں آئی اور اپنے قبیلے کو چھوڑ کر ایمان لائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ میں آئی ہوں حجاز سے اور یہ میرا بیٹا ہے. آپ نے اس عورت کو ایک انصاری کے گھر میں چھوڑا کہ بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کی بھی خیر خبر لو. اور اس کے بیٹے کو اصحاب صفہ میں داخل کر لیا جو مسجد نبوی میں بنا ہے. کچھ دنوں کے بعد سردی کا زمانہ اور اب وہ نوجوان بیمار ہو گیا اور چند دن کے بعد ایک رات میں اس کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ نے اس کو غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ تیار کر دیا. اور صبح کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عرض کیا کہ یہ اس عورت کا وہ بچہ ہے، ہم نے اسے جنازہ تیار کر دیا، آپ نماز پڑھ دیجیے، ہم اسے جنت البقیع میں دفن کریں. آپ نے فرمایا اس کی والدہ کو خبر دی. کہنے ہم نے نہیں خبر دی، انہیں بلاؤ. چنانچہ اس کی والدہ کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو صبر کر اور ثواب کی امید کر. اس نے کہا میرا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے یہ جنازہ رکھا. تو اس نے اپنے بیٹے کے پیر کا انگوٹھا پکڑا اور دعا مانگی، یا اللہ میں اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کے آیا، اگر میرا قبیلہ سنے گا وہ میرے اوپر ہنسے گا کہ ہمارا دل چھوڑ کر کے گئے تو بیٹا بھی گیا، اور یہ صدمہ میرے اوپر نہ ڈال. اور میرے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے. اور تم نے حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ کیا، میرے بیٹے کو زندہ کر دیا. فوراً بیٹا بیٹھ گیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سے غسل اور کفن لے رہے تھے اور اشراق کے بعد ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہے کھانا کھا رہے، اور اس کی دعا نے مردوں کو زندہ کر دیا.
وقت ہجرت کر گئی، اپنے حجاز سے آئی، اب پرواہ نہیں کی کہ مکان چھوٹا اور کہاں جائیں گے اور کہاں سے کھائیں گے، اللہ پر توکل کر کے آئے۔ دعوت جب چلتی ہے تو دعوت دلوں کو بدل دیتی ہے اور مستجاب دعوات بنا دیتی ہے۔ اور پھر جانور بھی دعوت دینے لگتے ہیں اور بھیڑی بھی دعوت دینے لگتے ہیں۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بکرے چرانے والا جنگل میں بکرے چرا رہا تھا، تو ایک بھیڑیا آیا اور ایک بکرے کو اٹھا کر بھاگنے لگا، مگر یہ نوجوان تھا، اس نے جو لاٹھی مارے تو اس کے منہ سے چھڑا لی۔ تو بھیڑیا بیٹھ گیا اور کہنے لگا آج تم نے میرا رزق چھین لیا، کون ہوگا اس دن جبکہ ان بکریوں پر کوئی نگرانی ہوگا۔ تو وہ تعجب کرنے لگا کہ یہ بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا تو اس بات میں تعجب مت کر کہ میں تیرے سے باتیں کر رہا ہوں عربی زبان میں اور انسانی زبان میں، میں اس سے بڑے تعجب کی چیز بتا دوں، جا تو مدینہ منور یثرب میں جا، وہاں ایک اللہ کا نبی آیا اور وہ آسمانوں کی خبریں دے رہا، تو فوراً وہ مدینہ منورہ آیا اور مسجد نبوی بکرے باہر ٹھہرائے اور مسجد نبوی میں داخل ہوا اور داخل ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما تھے۔ تو اس نے کہا بکری چرانے والے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قصہ بیان کر جو بھیڑیے سے تجھے پیش آیا۔ اس نے قصہ بیان کیا اور کہا بھیڑیے نے مجھے آپ کے پاس بھیجا۔ آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ مدینے کے لوگوں کو جمع کرنا، الصلاۃ جامعہ کر کر۔ چنانچہ لوگ جمع ہو گئے، آپ نے فرمایا اس میں میرے ممبر پر چڑھ کر سب کے سامنے بیان کرو اس قصے ہو۔ اس نے سب کے سامنے وہ قصہ بیان کیا کہ میں بکرے چرا رہا تھا، ایک بھیڑے میری بکری کو لے کے بھاگا، میں نے ڈنڈا مار کر چھوڑا لیا اور اس نے مجھ سے یہ کلام کیا۔ تو صحابہ کہنے لگے جو جمع ہوئے یا رسول اللہ کیا بھیڑے بھی انسانی کلام کریں گے؟ آپ نے فرمایا سن لو، قیامت کے سخت میں آئے گی جب تک کہ یہ علامتیں ظاہر نہ ہو جائیں۔ کہ گھوڑا ہانکنے والا جس چابک سے گھوڑا ہانک رہا ہے اس کے چابک کی زبان اس سے کلام کرے گی۔ اور جب آدمی اپنے گھر جائے گا تو اس کی بیوی کی ران یہ بتا دے گی تیرے غیبوبت میں تیرے پیچھے تیری بیوی نے کیا کیا۔
لاٹھی کو سانپ بنا دے اور سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے. اور جو نمرود کی آگ کو گلزار بنا دے. آج اللہ تعالیٰ کے قدرت پر ہمارا پورا یقین نہیں آتا. ایک آدمی کو کہا کہ بھائی تو اللہ کے راہ میں چلا جا 1 سال کے لیے. میرے پاس گھر دینے کے لیے کچھ مال تو ہے نہیں. بھائی تو گھر والوں کو تقوی پر چھوڑ اور توکل پر. اللہ نے حکم دیا اور تیری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تیرا رزق بے خیال و گمان بغیر اسباب کے بھی آ جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. کہ تم تقوی اختیار کرو, اللہ کے خوف سے اس کے احکامات کو پورا کرو. جو تمہاری پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دینا اور تمہاری روزی ایسے طریقوں سے آئیں گے کہ تمہارا خیال و گمان نہیں ہونے کا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور جو اللہ پر توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے سارے کاموں کو بنا دیتا ہے. آج ہمارا توکل مال والوں پر ہے, ملازم کا توکل نام کارخانے والے پر ہے, اور جو دفتروں میں ملازم ہیں بادشاہ کے خزانوں پر اس کا توکل ہے. اور یہ مال اور یہ دفتر اور یہ کارخانے نکلنے نہیں دیتے اللہ کے راہ میں. کہ اگر میں چلا گیا تو میری نوکری چھوٹ جائے گی اور پھر میرے بچے کہاں سے پلیں گے, کیونکہ تقوی نہیں سیکھا اور توکل نہیں سیکھا. اللہ کے راہ میں نکل کر تقوی اور توکل سیکھنا ہے اور وہ ایمان سیکھنا ہے کہ جو ایمان کامل ہے. جس کو حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس طرح سے فرمایا إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. کہ اصل ایمان والے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر نام سنتے ہیں